وَهُوَ كَانَ مُشْتَاقٌ لِلْإِسْلَامِ، اس کا اشتیاق ہوا، اس کا شوق یہ بڑھا کہ میں اسلام کو قبول کروں۔ آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی دائرہ اسلام میں وہ کیا ہوا؟ داخل ہو گیا۔ اب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ مسجد میں کس انداز میں وہ داخل ہوتا ہے؟ پہلے وضو کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، اپنے جسم اور کپڑوں کو عطر سے معطر کرتا ہے، اس کے بعد وہ مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اب کی حیات پاک ہے جو یہ عملی نمونے آپ کو مل جائیں گے۔ اب جتنی گفتگو میں نے آپ سے کی، آپ اس میں خود فیصلہ کیجئے، کیا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی جینے کے لیے، اپنی دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیا یا نہیں دیا؟ آپ کو بھیجا، اور قرآن میں بھی کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے احسان عظیم کیا ہے، اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ اور دوسری چیز ہمیں کیا دی؟ قرآن مقدس اللہ نے عنایت فرمائی۔ اور جب ہم اس قرآن کو چھوڑے رہیں گے، ہم کبھی کامیابی کی طرف نہیں آ سکتے، ہمارے بچے سیدھے نہیں ہو سکتے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان سکتے، ہماری بیویاں ہمارے باتوں کو اور اقوال کو قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ زندگی جینے کا جو اسٹائل ہے وہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ زندگی جینے کا جو مقصد ہے وہ قرآن میں ہمیں ملے گا۔ قرآن آپ کو راہ دکھائے گا۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں یہ ہمیں قرآن بتائے گا، بیٹی کا حق کیا ہے یہ ہمیں قرآن بتائے گا، سیرت گھر کیسی ہونی چاہیے یہ ہمیں قرآن بتائے گا، ہمیں اپنی زندگی کیسی جینی ہے یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ یہ تو قرآن اور حدیث ہو گئی، لیکن دوسرے لوگوں کا نظریہ آپ کے تعلق سے کیا رہتا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، عظمت قرآن، تعلیمات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، اس سے بھی آپ کا ذہن بدلے گا۔ ہم اپنی زندگی جیتے ہیں، اب اس کو دھوکے والی زندگی کہہ لیجئے یا حقیقی زندگی کہہ لیجئے۔ ارے بھئی، جب اللہ نے کہا کہ تمہیں قرآن کے مطابق زندگی جینی ہے، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے پاک کے متبرک کے قریب زندگی جینی ہے، لیکن ہم نہیں جی رہے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی اسلامک زندگی جی رہے ہیں یا غیر اسلامی زندگی جی رہے ہیں؟ یہ ایک سوال میرا ہو گیا۔ اب میں ایک نظریہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مسجد تھی گاؤں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ سے کتنے دھوکے میں رہتے ہیں، یعنی آپ ہو کیا اور لوگ ہمیں اور آپ کو سمجھتے کیا ہے۔ اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں بیٹا دیا تھا، تم نے اس کی تربیت کیسی کی؟ ہم نے تمہیں بیٹی دی تھی، اس کی تربیت کیسی کی؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، اس کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا؟ ہر سوال آپ سے ہونا ہے، لیکن آپ کے تعلق سے دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں اس پہ ایک نظر دیکھیے۔ کسی گاؤں میں ایک مسجد تھی، اس مسجد کے بغل میں یعنی پڑوس میں جو ایک گھر تھا وہ کسی نان مسلم کا تھا۔ نان مسلم الذی لم یقبل الاسلام، جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن فی کل یوم، ہر دن، وہو یجلس علی باب بیتی، وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ وَيُشَاهِدُ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَخْرُجُ، اور وہ دیکھا کرتا تھا لوگوں کو مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے۔ اس کا کیا کام تھا؟ ابھی اسلام نہیں لایا، بلکہ صرف دروازے پر بیٹھا رہتا تھا اور دیکھا کرتا تھا کہ کون مسجد میں جا رہا ہے، کون مسجد سے آ رہا ہے۔ کچھ دن ہو گئے، اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی رغبت پیدا فرمائی۔
وَهُوَ كَانَ مُشْتَاقٌ لِلْإِسْلَامِ، اس کا اشتیاق ہوا، اس کا شوق یہ بڑھا کہ میں اسلام کو قبول کروں۔ آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی دائرہ اسلام میں وہ کیا ہوا؟ داخل ہو گیا۔ اب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ مسجد میں کس انداز میں وہ داخل ہوتا ہے؟ پہلے وضو کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، اپنے جسم اور کپڑوں کو عطر سے معطر کرتا ہے، اس کے بعد وہ مسجد میں چلا جاتا ہے۔ جماعت کھڑی ہوئی، وہ بھی امام صاحب کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور اس نے جا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ جیسے ہی امام صاحب نے تکبیر اولیٰ کہی، اللہ اکبر، تمام لوگوں نے اپنی نیت کو باندھ لیا، لیکن وہ آدمی اپنے ہاتھوں کو ایسے ہی اوپر کی جانب کرے ہوئے کھڑا رہا۔ ایک رکعت ہو گئی، 2 رکعت ہو گئی، 3 رکعت ہو گئی، 4 رکعت ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے سوچا وہ ہوا جدید فی الاسلام، کہ ابھی اسلام میں کیا ہے؟ یہ نیا ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، شاید یہ نماز کے طریقے کو نہیں جانتا ہے۔ کوئی بات نہیں، دوسری نماز کا وقت ہوا، دوسرے میں بھی اس نے اپنے کپڑے پہنے، عطر لگایا، نئے کپڑے پہنے، پھر مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب امام صاحب نے اللہ اکبر پہلی تکبیر اولیٰ کہی، تکبیر تحریمہ کہی، تو امام صاحب کے ساتھ اس نے نیت باندھ لی۔ دوسری نماز میں کیا کیا؟ نیت کو باندھ لیا۔ اب رکوع ہوا، سجدہ ہوا، 1 رکعت ہوئی، 2 ہوئی، لیکن اس نے نہ سجدہ کیا نہ رکوع کیا، بلکہ نیت باندھے ہوئے وہ کھڑا رہا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری وقت میں پھر گیا، اسی طریقے سے چوتھے وقت میں گیا۔ چوتھے وقت میں جب وہ پہنچا تو اس نے تکبیر تحریمہ باندھی اور اس میں 2 رکعت اس نے مکمل کی، اور 2 رکعت میں وہ ویسے ہی کھڑا رہا، نہ رکوع کیا اس نے نہ سجدہ کیا۔ 1 وقت ہو گیا، 2 وقت ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے۔ اب لوگوں کو غصہ آنے لگا، رہے بھائی یہ آدمی کر کیا رہا ہے؟ اگر کوئی بچہ مسجد میں چلا جائے ابھی بھی تھوڑا چلانے لگے تو ساری مسجد والے اسی کی طرف غصہ ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی بچے نہیں آیا کریں، انہیں مت لایا کرو، مسجد میں شور کرتے ہیں۔ ہاں زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو انہیں مت لے کے جائیے، لیکن وہ بچے جو ابھی حد بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، یعنی زیادہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں مسجد میں لے کے جایا کریں تاکہ وہ عادی ہو جائیں مسجد میں جانے کے۔ بے شک لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا۔ یا آپ دیکھیے کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں اور ہم اپنے اندر کون سا اسلام لیے گھوم رہے ہیں، ہم پبلک کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ لوگوں نے اس کو گھیر لیا مسجد میں۔ جس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں، کسی ایک کا جرم اگر مسجد میں پکڑ لیا جائے تو لوگ مختلف طریقوں سے کلام کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا کلام بھی ہونے لگا۔ ارے بھائی تم مسجد میں کیوں داخل ہوئے؟ جب تمہیں ہماری نمازوں کا مذاق بنانا تھا تو تم مسجد میں کیوں آئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہندوستان کے عظیم خطیب استاد العلماء حضرت مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بڑا مدلل حضرت کا خطاب ہوتا ہے، آپ لوگ سماعت فرمائیے۔ صرف 5 سے 8 منٹ میں آپ کے سامنے ہوں، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، حضرت کا خطاب آپ کو سننا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے سوال کرنا شروع کر دیا، لماذا دخلت فی ھذا الاسلام، آخر تم اس اسلام میں داخل کیوں ہوئے؟ ماذا ترید منا، ہم سے آخر چاہتے کیا؟
ہماری نمازوں کا تم مذاق اڑاتے ہو. جب امام سجدے میں جاتے ہیں تو تم سجدے میں نہیں جاتے ہو. جب امام رکوع کرتے ہیں تو تم رکوع نہیں کرتے ہو. آخر تم اسلام میں داخل کیوں ہوئے؟ آخر تم ہماری مسجد میں کیوں آئے؟ جب تمہیں ہماری نمازوں کا مذاق ہی اڑانا تھا اور ہمارے اسلام کی دھجیاں تمہیں اڑانی تھی، ہماری نمازوں کو کہاں تمہیں لگانا تھا، اس سے بہتر تھا کہ تم اسلام قبول نہ کرتے. آخر کیوں تم آئے؟ وہ آدمی بیچ میں کھڑا ہوا، وہ ہوا قائم فی وسط الناس، لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا اور جملے سن رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے زار و قطار، وہ آدمی رو رہا تھا، آنکھوں سے قطرے ٹپک رہے تھے. جب سارے لوگ بول کر خاموش ہو گئے تو اس نے روتے ہوئے اپنی زبان کو ہلایا اور لوگوں سے کہا، اے لوگوں، جو تصور تم میرے بارے میں کیے ہوئے ہو، میرا رب جانتا ہے میں ویسا نہیں ہوں. میں اسلام صرف اپنے رب کی محبت میں لایا ہوں. میں اسلام صرف پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں ہوا ہوں. جو تم سمجھ رہے ہو ویسی بات نہیں ہے، بلکہ میرا نظریہ تو یہ تھا، جب میں اپنے دروازے پر بیٹھ کر روز تمہیں وضو کرتا دیکھتا تھا، تمہیں یہ جاتے ہوئے دیکھا کرتا تھا کہ تم نئے کپڑے پہن کر اپنے جسم کو معطر کر کر داخل مسجد ہوتے ہو، اور جب تم نیت کیا کرتے ہو تو تم اپنے رب کے جلووں کو تکا کرتے ہو. میرا ایمان تو تمہارے بارے میں یہ تھا. اور جب میں پہلی بار مسجد میں داخل ہوا، جب امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، میں نے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو میرے رب کا جلوہ مجھے نظر نہیں آیا، اور وہ جلوہ تمہیں نظر آ گیا کیونکہ تم نے اپنی نیت کو باندھ لیا تھا. جب میں دوسرے وقت میں گیا، جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کہا تو خانہ کعبہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، میں نے اپنی نیت کو باندھ لیا. جب تیسری رکعت میں گیا تو یہ معاملہ تقریباً 2 رکعتوں تک میرے ساتھ تھا، اس کے بعد غائب ہو گیا. میرا تصور تو یہ ہے کہ جب تم اپنے رب کے جلووں کو تکا کرتے ہو تو اپنی نمازوں کو پورا کیا کرتے ہو. یہ ایک غیر مسلم کا نظریہ ہے جو ہمارے اور آپ کے بارے میں ہے. اب آپ اپنے دل میں خود جھانکیے، کیا آپ اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ عبادت اس انداز میں کرتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کو اس انداز میں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیا آپ پیغمبر اسلام کی زندگی کو راہ ہدایت سمجھ کر عمل کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، قرآن کو صراط مستقیم بنا لیتے، سیرت رسول کو راہ ہدایت بنا لیتے، ہمارے گھروں میں کوئی شکایت ہمیں نظر نہیں آتی. بڑا چھوٹے کا احترام شفقت کرتا، چھوٹا بڑے کی شفقت کرتا، ماں باپ بچوں کا احترام کرتے، اور ہمارے بچے ایک تعلیم یافتہ ہو کر اپنے گھروں سے نکلا کرتے. تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، دنیا میں عظیم سے عظیم تعلیم دو، لیکن اتنی تعلیم اسے ضرور دے دینا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر قرآن مقدس کی وہ چند آیات پڑھ سکے. کیونکہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے جو اس اردو میں ترجمہ یوں ہوگا کہ تمہاری نسلوں میں کوئی ایسا ہو یا تمہاری اولادوں میں کوئی ایسا ہو جو تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، اس کا اجر اللہ قیامت تک عنایت فرمائے گا. تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے بچوں کو اور ہم سب کو دین کی رغبت ہونی چاہیے اور دلانی چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت سے یہ چند کلمات بولے ہیں اسے قبول فرما لے، خاصتاً اس گاؤں پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے، اور ان اہل کمیٹی کو، مولانا صاحب کو، امام صاحب کو، جن لوگوں نے یہ کاوشیں کی ہیں اس جلسے کو کرانے کی، اللہ ان کے جلسے کو قبول فرمائے، اور اس سب کا ثواب حضور شیر محمد صاحب کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے.
فرمائے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔